باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ آج کی مجلس اعزاز خاتون جنت انسیے حورہ صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور آپ سے التماس کی گئی کہ ڈاکٹر میجر ڈاکٹر ہارون صاحب کی اہلیہ جو دسمبر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے کار خیر انجام دیے سب کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایسی شخصیت کے روزانہ 2 پارے قرآن پڑھتی تھیں اور رمضان المبارک میں 4 پارے پڑھتی تھیں، مجالس اعزاز کا انتہائی اہتمام کرتی تھیں، روزانہ 4 مجلسیں کرتی تھیں، اپنے گھر پر مجلس اعزاز کا اہتمام کرتی تھیں، بندگان خدا کو فیض پہنچاتی تھی، مالی امداد لوگوں کرتی تھی، اور تمام پکار خیر جو آل محمد کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں سب میں وہ حصہ لیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، میجر صاحب کو صبر دے، اہل خاندان کو صبر جمیل فراہم فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں آج کل ہر طرف سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، اس کی بنا پر ٹریفک غیر معمولی طور پر جام ہو جاتا ہے، تو اس لیے مجھے پہنچنا چاہیے تھا 8 بجے، مگر شاید میں پہنچا ہوں 8:30۔ تو اس کے لیے آپ سے ایک بار پھر معذرت اور ایک بار پھر درخواست، درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ شہزادی کونین کی ذات کائنات میں ایک بے مثال شخصیت ہے۔ اقبال نے کہا مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوہ کامل بطول، تمام کائنات کی ماں کے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ نجدی فکر کے لوگ شہزادی کی منزل کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایک خاتون کو ان مقابلے پر پیش، ہم کہتے ہیں شہزادی صدیق کبریٰ ہے تو ایک اور خاتون کو صدیق کبریٰ بنا، نجدی فکری اور موازنہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ موازنہ کرتے ہیں شہزادی کا ایک اور خاتون سے۔ موازنے کی گنجائش کہاں ہے؟ دو تقریباً برابر شخصیتیں ہوں تو موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب موسیٰ
افضل ہیں، جناب عیسیٰ افضل ہیں، ہارون افضل ہیں یا سلیمان افضل ہیں، داؤد افضل ہے، زکریا افضل ہے، یحییٰ افضل ہے یا یونس افضل ہے؟ یہ برابر کی شخصیت مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر شہزادی کے مقابلے میں تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، مقابلہ کیسے کریں؟ اور پھر غور کرنے کے بعد جو حاکم وقت امام وقت سے جنگ کرنے آئے، آپ اس کا مقابلہ کریں گے اس سے جس کی عصمت و طہارت کی اللہ نے خود اعلان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک ایسی نجدی صاحب سے بات ہونے لگی، کہنے جناب اللہ خاتون پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں اتنے عرصے تک، ان کا تو مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں نے کہا ان کا جو بھی مرتبہ ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، زبان نہ کھلوائی۔ کیا مطلب زبان نہ کھلوائی؟ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ زبان نہ کھلوائیں۔ کہ نہیں آپ کا مقصد کیا؟ آپ کے اس جملے سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں بات تو بڑی، بات تو بڑی۔ میں نے کہا یہ فرمائیے کیا جس کا دل ٹیڑھا ہو جائے اس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ ایماندار ہوگا؟ اس کا دل ہی ٹیڑھا ہو جائے۔ میں نے کہا جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کروں، قرآن میں لکھا ہے ایسی۔ میں نے کہا جناب حافظ صاحب یہ بتائیے میں آپ کی بات سنوں یا قرآن کی بات سنوں؟ کہنا قرآن کے مقابلے میں کس کی بات ہو سکتی؟ میں نے کہا سورہ تحریم میں تو لکھا ہوا ہے کہ وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَقَتْ قُلُوبُكُمَا، اے پیغمبر کی دو بیویوں تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اور عجیب بات ہے برادر سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ کردہ قرآن مجید ہمارے ملک میں بھی پایا جاتا ہے، انڈیا میں بھی چھپتا ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ جس کسی کے دل کے ٹیڑھے ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں یہ کون سی بیویاں ہیں؟ پہلے میں نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن غور نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں میں نے غور کیا ہے، میں نے غور کیا ہے۔ اور میں نے کہا میں نے بخاری میں غور کیا ہے۔ بخاری کو تو آپ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں نا، لکھا ہوا ہوتا اوپر اشح الکتاب بعد کتاب الباری الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے معتبر جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری۔ حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس بخار میں لکھی گئی تھی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بخاری میں غور کیا ہے۔ کہتے ہاں بخاری میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا جی بخاری میں یہ بات لکھی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو پیغمبر کے بہت معتبر صحابی اور تفسیر میں سب سے بڑا حصہ ان کا ہے، برادر سنت کے نتیجے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ میں انتظار میں تھا کہیں تنہائی مل جائے ان سے بات کروں۔ ایک جگہ موقع مل گیا، وہ اکیلے بیٹھے تھے، میں چلا گیا۔ میں نے جا کر پوچھا جناب خلیفہ وقت آپ نے ایک بات مجھے بتائیے۔ کہ ہاں ہاں پوچھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی دو بیویوں تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کون دو بیویاں؟ کہنے لگے ابن عباس تم جیسا باخبر انسان اور یہ بات پوچھے، تم جیسا باخبر انسان اور یہ بات پوچھے۔ میں نے کہا نہیں آپ بتائیے ہے کون؟ کہنے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ دو بیویاں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ تم دونوں توبہ کرو تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ایک میری بیٹی تھی ایک بڑے صاحب کی بیٹی تھی۔ تو میں نے کہا یہ تو قرآن تو لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، دونوں کے لیے لکھا ہوا تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ میں نے کہا جناب حافظ صاحب ایک بات اور بتائیے، اگر کوئی شخص پیغمبر کے خلاف مہادارائی کرے تو کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ اب ایسے صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص پیغمبر سے مہادارائی کرے تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟
میں نے کس بات پر غور کیجیے گا اور اپنی بات پر قائم رہے گا کہ اگر کوئی شخص پیغمبر سے مہادارائی کرے تو مسلمان بھی نہیں رہتا. ہاں کہنا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شخص پیغمبر سے مہادارائی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. میں نے کسی تحریر میں انہی دونوں بیویوں کے بارے میں لکھا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر کی دو بیویوں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اگر تم پیغمبر کے خلاف مہادارائی کرو گی تو یاد رکھو پیغمبر کی مدد اللہ کرے گا، رسول اللہ کرے گا، فرشتے کریں گے، جبریل کریں گے، اور صالح المومنین امیر المومنین علی بن ابی طالب ان کی مدد کریں گے. تو قرآن نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ دو بیویاں تھیں جو مہادارائی کر رہی تھی. کہتے ہاں آپ نے بات بہت مجھے توجہ دلا دی، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. میں نے کہا آپ نے ایک عقیدہ اور بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے ایک عقیدہ اور بنایا ہوا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو بیویاں تھیں وہ کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں. یہی عقیدہ آپ کہیں بھی دیکھ سکتے. پیغمبر کے گھر میں جو بیویاں تھیں وہ تمام دنیا کی خواتین سے بہتر تھیں. میں نے کہا ہاں عقیدہ تو ہمارا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے میں آپ کا عقیدہ مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ کہ جناب قرآن کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی؟ میں نے کہا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے سورہ احزاب میں 33واں سورہ قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر آپ اگر اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ اس سے بہتر بیویاں آپ کو دے گا جو نمازی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، امانت دار ہوں گی. تو قرآن تو یہ کہتا کہ اے پیغمبر ان بیویوں کو جو گھر میں ہیں اگر آپ طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر دے گا. تو اس سے واضح یہی ہوا کہ جو گھر میں ہیں ان سے بہتر وہ ہے جو گھر میں نہیں ہے. جبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر آپ کو دے دے گا. کہنے کے واقعی آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، میں بہت شکر گزار ہوں، ذرا انصاف پسند آتی. میں نے کہا جناب ایک بات سن لیجیے بھائی، آپ جو کبھی کبھی موازنہ کرنے بیٹھتے ہیں یاد رکھیے شہزادی کون ہے؟ انسی حورا صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون ہے ہی نہیں جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کر سکتی. اور جب کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تو بہتر کیسے ہو سکتی؟ جب کوئی خاتون برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تو بہتر کیسے ہو سکتی؟ کہ آپ نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے. میں نے کہا میں اپنے دعوے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون ہے ہی نہیں جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کر سکے. میں نے کہا اس کی بات سے دلیل رکھتا ہوں اس لیے کہ شہزادی کے علاوہ اس کائنات میں کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار. کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے دیکھیے وہ خود کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا شوہر کون ہے، اس کی اولاد کون ہے. خود کو دیکھیں خواتین عالم کے سردار ہیں، باپ کو دیکھیں انبیاء کا سردار ہے، شوہر کو دیکھیں اولیاء کا سردار ہے، بچوں کو دیکھیں جوانان جنت کے سردار ہے. میں نے کہا جناب آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، وحی کے مطابق بولتا ہے؟ کہنا ہاں جناب اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سورہ نجم میں لکھا ہوا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی خواہش سے کلام کرتا ہی نہیں ہے،
وہ تو وحی کا اشارہ ہوتا ہے تب بات کرتا ہے۔ یہ بات تو آپ مانتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل، کیسے نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا اس پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، اللہ غضبناک ہوگا جس سے فاطمہ غضبناک ہوگی، اور اللہ راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہوگی۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں ایک باب ہے، پڑھ لیجیے گا جناب سیدہ کے بارے میں، کہ وہ دو حضرات جنہوں نے بہت ستایا تھا، وہ آئے شہزادی کے پاس معذرت کرنے کے۔ شہزادی نے ان کو مخاطب کیا، بخاری میں شہزادی نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کیا تم دونوں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ ناراض ہوگا جس سے فاطمہ ناراض ہوں گی؟ کہتے ہاں ہم نے سنی۔ تو جناب سیدہ کیا فرماتی ہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، اور جب میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی، اور جس سے شہزادی ناراض جائے گی اس کے انجام ہم سب کو معلوم ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، اللہ غضبناک ہوگا اس شخص پر جس سے فاطمہ غضبناک ہو، اور اللہ راضی ہوگا اس پر جس سے شہزادی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہزادی ہم سب سے راضی ہے، ہر اس شخص سے راضی ہو جو ان کی اولاد کا غم مناتا ہے، ہر اس شخص سے راضی ہو جو ان کا ذکر مناتا ہے، ہر اس خاتون سے راضی ہو جو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ خالق دو جہان نے شہزادی کو عجیب منزل عطا کی۔ یہ عرش الہی کا تحفہ ہے جو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ سیاستہ میں روایت موجود ہے کہ جب شہزادی پیغمبر کے پاس جاتی تھی، پیغمبر پیشانی کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ ایک محترمہ نے پوچھ بھی لیا کہ آپ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، مگر آپ سونگھتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کائنات میں اللہ کے پیغمبر 1,24,000، مگر 1,24,000 پیغمبروں کے درمیان محبوب ایک ہے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تاکہ کائنات کی سیر کرائے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے نیاز ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی ساری نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، عرش کی سیر کرانے کے لیے، کائنات کے کنٹرول کو دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں۔ اور چونکہ محبوب انتہائی عظیم ہے اس لیے اس کو بلانے کے لیے سواری بھی بھیجی، اور چونکہ بہت زیادہ عزت مقصود تھی تو سواری کے ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیجا۔ جو سواری بھیجی اسے براق کہتے ہیں، جو اپنا نمائندہ بھیجا اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ تو جب محبوب کو اتنے عزت و احترام سے بلایا ہے تو کچھ تحفے بھی عطا کرے گا۔ جب محبوب اتنا عظیم ہے کہ اس کو بلانے کے لیے سواری بھیج رہے ہیں، نمائندہ بھی بھیج رہے ہیں، تب جب آئے گا کچھ تو تحفے دیں گے۔ سرکار دو عالم کو سفر معراج میں جو تحفے عطا کیے گئے ان میں سب سے عظیم تحفہ خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا کہنا اس دن کا؟ اقبال نے اپنی بہت سی نظمیں شہزادی کے بارے میں
سی نظمیں، مگر ایک نظم بہت معروف ہے، اس کو آپ سب جانتے ہیں اور بارہ آپ کی سماعت فرمائی۔ مریم کا ذکر کیا، پھر کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانو ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں مریم کی ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ کی مادر گرامی ہے، مگر شہزادی کون ہے؟ 3 نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کے مالک، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، آپ تو اختر نیک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی نسبت، اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ شریک زندگی ہیں تاجدار ولایت کی، تاجدار انما کی، تاجدار حل عطا کی۔ کون تاجدار انما ہے؟ جسے مرتضی بھی کہتے ہیں، جسے مشکل کشا بھی کہتے ہیں، جسے شیر خدا بھی کہتے ہیں۔ گویا اقبال بتانا چاہتے ہیں اگر راضی برضا کی منزل سمجھنی ہو تو مرتضی کو دیکھو، مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ تو مشکل کشا کو پکار لو، میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھنا ہو تو شیر خدا کو دیکھ لینا۔ اور پھر تیسری نسبت مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ آپ ماں ہیں حسین جیسی شخصیت، اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس کا دائرہ کا مرکزی نقطہ حسین ہوگا، اور اگر کوئی کارواں تشکیل دیا جائے تو میر کارواں حسین ہوں گے۔ انہی حسین کی مادر گرامی کا نام نامی اسم گرامی خاتون جنت انسی حورا صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام۔ زیادہ وقت نہ لوں مگر ایک روایت اور، یہ روایت بھی غیر معمولی روایت ہے۔ امام یازدہم حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی زبان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے، اور ائمہ طاہرین اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ مشیت پروردگار نہ ہو۔ پیغمبر کے لیے قدرت نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر تو وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ اور آل محمد کے لیے کیا فرمایا سورہ دہر میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی جو اللہ چاہے۔ جب تک اس کی مشیت نہ ہو امام وقت کی زبان سے کوئی جملہ نکل نہیں سکتا۔ اور فرمائی تو پیغمبر وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، ائمہ طاہرین مشیت پروردگار کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، چونکہ زمین پر یہ مشیت پروردگار کے نمائندے ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ اب آئیے میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں جو 11ویں آقا نے فرمائی، اور بہت عظیم حدیث ہے شہزادی کے بارے۔ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت علینا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، ہم ائمہ طاہرین بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، مگر ہم سب پر جو حجت ہیں وہ ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا سلام۔ ائمہ طاہرین بندوں پر حجت ہیں، مگر ائمہ طاہرین پر جو ذات حجت ہے وہ شہزادی کی ذات ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس بی بی کی عظمت و جلالت کا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر نے معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے شہزادی کے دروازے پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
پیغمبر اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے گا، تمہیں ایسا طیب و طاہر قرار دے گا جو طہارت کا حق ادا ہو جائے۔ ہر نماز سے پہلے، یعنی مسجد بعد میں جاتے ہیں، سیدہ کے در پر پہلے آتے ہیں تاکہ دنیا اس در کو بھی پہچان لے، اس گھر کو بھی پہچان لے، گھر میں رہنے والوں کو بھی پہچان لے۔ مگر تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرے، اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آئے، آگ لکڑی لے کر آئے، اور شہزادی سے مطالبہ کرے کہ جو لوگ اس گھر میں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان محترم، اگر آج کے اس دور میں کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ ہم گھر کو جلا دیں گے، تو جو دیکھے گا وہ احتجاج کرے گا کہ کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو۔ مگر ہائے مدینہ، ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو آنے والوں کو بتاتا کہ کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جس پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آتا تھا، سلام بھی کرتا تھا، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ کیا تم لوگ اس گھر کو جلانا چاہتے ہو؟ مگر کیسے شقی تھے وہ لوگ کہ جو شہزادی کے گھر کو جلانا چاہ رہے تھے۔ شہزادی نے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، تو آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا یہ آنے والے حسن و حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ننھے شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے دانوں پر بٹھایا، ایک کو دائیں دانوں پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں دانوں پر بٹھایا، کبھی ایک کو پیار کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ اور کیا مدینے والوں نے یہ منظر بھی نہیں دیکھا تھا کہ اگر ننھا شہزادہ مسجد میں آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے نانا ہر سجدے میں ہیں، بچہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے ادھر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک وہ شہزادہ اپنی مرضی سے ادھر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، شہزادی نے آنے والوں سے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آنے والے اس قدر شقی تھے کہ گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اللہ اکبر، فضہ کو پکارا، یا فضہ، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ شہزادی کے پہلو میں جو امانت تھی وہ شہید ہو گئی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ فضہ آگے بڑھی، شہزادی کو سہارا دیا۔ آج فضہ زہرا کو سہارا دے رہی ہے، کل شام کے دربار میں زینب کو سہارا دے گی۔ اللہ اکبر، آپ نوحے میں سماعت فرماتے ہیں کہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کل کے ظالموں نے پہلو توڑا، آج کے ظالموں نے تربت کو توڑا۔ اللہ اکبر، آپ مدینے جائیں تو عجیب منظر نظر آئے گا۔ شہزادی کے علاوہ جہاں جہاں آپ جائیں گے، آپ کربلا جائیں بڑی رونق نظر آئے گی، نجف اشرف جائیں بڑی رونق نظر آئے گی، قاسمین جائیں بڑی رونق نظر آئے گی، سامرہ جائیں بڑی رونق نظر آئے گی، مشہد مقدس جائیں بڑی رونق نظر آئے گی، معصوم قم کی ہاں جائیں بڑی رونق ہے، حتیٰ شام میں بی بی زینب کے مزار پر جائیں بڑی رونق ہے۔ مگر جب 11 اماموں کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر جاتے ہیں، نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ قریب جانے کی اجازت ہے۔
دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا۔ مگر جس وقت میرے مولا شہزادی کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ علی جیسا صابر انسان چیخ مار کر رویا، چیخ مار کر رویا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا ہم نے آپ کو کبھی اس طریقے سے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا سیدہ کی جدائی کا جو غم ہے وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتا، مگر جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا سیدہ کا پہلو ٹوٹا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملوں کی زحمت ہے، میں ہمارے یہاں بھی دستور ہے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور محرم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اولاد کو بلاتے ہیں، آؤ رخصت کرو، اس لیے کہ قیامت سے پہلے ملاقات نہ ہوگی۔ میرے مولا نے بھی جب غسل دے دیا، کفن پہنایا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں اپنی ماں کو رخصت کرو۔ میرا دل کہتا ہے کبھی زینب آگے بڑھی ہوگی، ماں کو سلام کیا ہوگا، کبھی ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی، ماں کو رخصت کیا ہوگا، کبھی حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، ماں کو الوداع کہا ہوگا، مگر چھوٹا بیٹا حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ امام امیر المومنین نے کہا بیٹا آگے بڑھو، ماں کو رخصت کرو۔ حسین نے کہا بابا میری ماں کا دستور تھا جب بھی میں گھر میں آتا تھا وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے گلے سے لگاتی تھی، آج میری ماں مجھے بلا نہیں رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب مولا نے کہا بیٹا ماں کو رخصت کرو، حسین ابن علی ماں کے قدموں کی طرف آئے، ایک جملہ کہا اے اماں حسین آیا ہے، اے اماں حسین آیا ہے۔ ارباب قاتل کہتے ہیں ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے کربلا کے مسافر آ جا، آ میرے حسین جسے چکی پیس پیس کر بالا ہے، اے میرے حسین تجھے کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جا، آ میرے غریب بیٹے آ جا، آ میرے مظلوم بیٹے آ جا، آ میرے مسافر بیٹے آ جا۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، رسول کی بیٹی ہے پہلو توڑا جائے، رسول کی بیٹی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ پالنے والے ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، ان کا اور ان کے خاندان کا غم مناتے رہنے کی سعادت نصیب فرما، ہماری مساجد و بارگاہوں کی حفاظت فرما، جو لوگ ان کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، اے میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، نجدی فتنے کو ناکام فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ہمارے میجر ڈاکٹر ہارون صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، انہیں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما، اے میرے مالک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا